تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام روحانی علاج اور استخارہ میں الحمدللہ سے ایک بار پھر حاضر ہیں اور آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی بھی موجود ہوتے ہیں، آپ سے بھی انشاءاللہ الکریم گفتگو ہوگی، بات چیت ہوگی، استخارے بھی آپ سے کروائیں گے، روحانی علاج آپ سے معلوم کریں گے۔ ناصر بھائی کالز کی طرف بھی بڑھیں گے۔ درود پاک کی فضیلت میں عرض کرتا چلوں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کالز کی طرف بڑھنے سے قبل ایک خاص وظیفہ، ایک خاص روحانی علاج ناظرین کو میں عرض کرتا چلوں۔ ماہ صفر المظفر کے آخری بدھ کا ایک خاص وظیفہ میں عرض کرنے لگا ہوں، اور اس وظیفے کی خصوصیت یہ ہے کہ جو ماہ صفر المظفر کے آخری بدھ کو یہ وظیفہ پڑھ لے تو الحمدللہ عز و جل محتاجی اس کی دور ہو جائے گی، تنگ دستی دور ہو جائے گی، اور یہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے وہ غنی ہو جائے گا، مالدار ہو جائے گا، اور اس کے رزق میں برکت ہو جائے گی۔ اس کو آسان الفاظ میں یوں سمجھیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت ہو جائے، ہمیں کسی کی محتاجی نہ ہو، ہم غنی ہو جائیں، تو ماہ صفر المظفر کے آخری بدھ کو صرف آپ یہ 4 صورتیں یہ 80 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے، اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھنی ہے، اور ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ صورت کی ابتدا کرنی ہے۔ اب وہ 4 صورتیں کون سی ہیں؟ وہ 4 صورتیں ہیں، نوٹ کیجئے گا، سورہ علم نشرح، سورہ والتین والزیتون، اسی طرح سورۃ النصر اذا جاء نصر اللہ والفتح، اسی طرح سورۃ الاخلاص۔ یہ چاروں صورتیں 80 مرتبہ پڑھنی ہیں۔ سورہ علم نشرح یہ بھی 80 مرتبہ، سورہ والتین والزیتون یہ بھی 80 مرتبہ، سورۃ النصر یہ بھی 80 مرتبہ، اسی طرح سورۃ الاخلاص یہ بھی 80 مرتبہ۔ تو یہ چاروں صورتیں 80 مرتبہ آپ پڑھیں۔ اس وظیفے کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے وہ امیر ہو جائے گا، اس کے رزق میں برکت ہو جائے گی۔ لیکن ناظرین، جب یہ وظیفہ پڑھیں تو اس میں یہ نیت نہ ہو کہ میرے پاس بہت سارا مال و دولت آ جائے، میں امیر و کبیر بن جاؤں، غنی ہو جاؤں، اور میں بہت سارا مال و دولت میرے پاس جمع ہو جائے۔ نیت ہو رضا الہی عز و جل کے حصول کی، نیت ہو کہ اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے، تلاوت قرآن کی برکت سے اللہ پاک ہم سب کو محتاجی سے محفوظ فرمائے، دوسروں کے آگے سوال کرنے سے ہم سب کو بچائے، اور ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنا ہی محتاج رکھے، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے آپ کی کالز انشاءاللہ الکریم پروگرام میں شامل کریں گے، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے۔ ہماری علیزہ ہے کہ ان کا استخارہ کرانا تھا، ان کے سر میں درد رہتا ہے، والدہ کا نام ہے شاہین بی بی۔ شاہین بی بی، استخارے کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے، نوٹ کیجئے گا۔ جی نیکسٹ کال۔ ہمارے گھر میں نا کوئی پریشانی ہے، لڑائی جھگڑے جو ہے نا آپس میں رہتے ہیں گھر میں نا، کوئی سکون نہیں ہے گھر میں نا۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، اہل بیت کے جنتی گھرانے کا صدقہ، پنجتن پاک کے صدقے اللہ پاک ہم سب کے گھروں کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے۔ ناصر بھائی چلیں، اس حوالے سے ابتداء میں چاہوں گا کہ آپ یہ وظیفہ بھی ارشاد فرمائیں، کیونکہ یہ ایسا معاملہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کئی گھرانے اسی وجہ سے ڈسٹرب ہوں گے، گھروں میں امن و سکون نہیں ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، آپس میں نا اتفاقیاں ہیں، گھروں میں بیماریاں بعض اوقات ہو جاتی ہیں، گھر کے افراد بیمار ہو جاتے ہیں، تنگ دستی، پھر بے روزگاری کی وجہ سے بھی بعض اوقات کئی گھرانے ڈسٹرب ہیں۔ تو گھر میں محبتیں پیدا ہوں، اتفاق رہے، لڑائی جھگڑے نہ ہوں، یعنی یوں سمجھیے کہ گھر خوشیوں کا گہوارہ بن جائے، محبتیں قائم ہو، اس کے لیے کیا عمل کرنا چاہیے؟ جن گھروں میں نا اتفاقی ہے، ناچاکیاں ہیں، اللہ پاک ان گھروں کے مسائل حل فرمائے۔ ایک بہترین عمل ہے اس کے لیے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جانب سے یہ وظیفہ ہے۔ ہر جمعے کو آپ نے پڑھنا ہے یا ودود۔ جمعے کی نماز کے بعد مغرب سے پہلے 1001 مرتبہ 1001 ٹائم یا ودود شروع میں اور آخر میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ پڑھ کر پنک سالٹ، لاہوری نمک آتا ہے، تو آپ اس میں دم کریں۔ اب جو گھر میں کھانا بنے، گھر میں ہانڈی وغیرہ مختلف بنتی ہے تو اس میں ڈالیں اور وہ کھانا کھائیں گے، انشاءاللہ اس کی برکت سے گھر میں اتفاق، سکون
اور محبتیں قائم ہوں گی انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ خاص جمعے کے دن کے حوالے سے، جمعے کے دن ہی عمل جمعے کے دن، جمعے کی نماز کے بعد، جمعہ کی نماز کے بعد۔ اچھا، گھر کی خواتین بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتی بالکل ہیں؟ کر سکتی ہے، ماشاءاللہ۔ تو ایک ہی جمعہ یہ عمل کرنا ہے؟ چاہے تو ہر جمعہ کر لیں، اچھا، دن رہے گا۔ تو ہر جمعہ جب یہ عمل کریں گے تو اس کے لیے نمک ظاہر سی بات نمک ہے لینا پڑے گا۔ اور نمک بھی پھر لاہوری نمک خاص لاہوری ہے، نمک، بالفرض لاہوری نمک نہیں مل رہا یا نمک وہاں مل تک جاتا ہے رسائی نہیں ہے، اگر میسر نہیں آ رہا تو میسر کر لیں، صحیح انشاءاللہ مل جائے گا۔ یعنی کسی دوسرے نمک کا استعمال نہیں کر سکتے، لاہوری حضرت نمک رحمۃ پر ہی۔ اللہ تعالیٰ علیہ نے لاہوری نمک کا ہی ماشاءاللہ، صحیح جی۔ استخارے کا جواب ارشاد۔ شاہین بی بی کا استخارہ کیا ہے، ان کے سر کا درد ہو رہتا ہے، بیماری کا اشارہ ہے، اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے۔ وظیفہ نوٹ کی، وظیفہ یہ ہے کہ انہوں نے سورہ ناس جو ہے وہ 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنی ہے۔ اس طرح یہ 3 دفعہ عمل کریں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ 3 دفعہ مکمل کرنے پر جو ہے وہ سر کا درد جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ تو دیگر ناظرین بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، یہ میسیجز بھی ہیں کچھ استخاروں کے حوالے سے۔ میری والدہ بہت زیادہ بیمار رہتی ہیں، والدہ کا نام نقیمہ بی بی اور ان کی والدہ کا نام مکھنی جان ہے، تو ان کا بھی استخارہ کیجئے گا کہ کیا معاملہ ان کے ساتھ ہے، کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرمائیے گا۔ کچھ مسائل چل رہے ہیں، دعا کر دیں، اور چہرے پہ چھوٹے چھوٹے سوراخ ہو گئے ہیں، دعا بھی کر دیں، اور کوئی وظیفہ بھی اس حوالے سے بتا دیجئے گا۔ جی بالکل، انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ استخارہ کروانا ہے، میری بیٹی کی منگنی ہو چکی ہے، منگنی کو 4 سال ہو گئے ہیں، شادی کی امید نظر نہیں آتی۔ بیٹی کا نام انیلا اور والدہ کا نام پروین ہے، اور شادی کے لیے دعا بھی کر دیں کہ خیریت کے ساتھ جلد شادی ہو جائے۔ تو استخارہ بھی فرمائیے گا، اس حوالے سے کوئی وظیفہ ہو تو وہ بھی ارشاد فرما دیجیے گا۔ اور انہوں نے نام بچی کا بتا دیا ہے انیلا، اور ان کی والدہ کا نام ہے پروین، یہ نوٹ فرما لیجیے گا۔ آئیے ناظرین شامل کریں گے مزید آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے گا۔ مزید پروگرام لگا نا، تو یہی اسلام بھائیوں نے کافی دن ہو گئے مسئلہ بتایا تھا بھی اگر پانی کا بور کروائے زمین میں تو پانی میں یہ پڑھ کے ڈال دے تو اس سے پانی اچھا نکلتا ہے اور میٹھا نکلتا ہے۔ صحیح ہے، پانی میٹھا نکلے۔ بورنگ کرواتے وقت کیا وظیفہ کرنا چاہیے، چلے اس حوالے سے ابھی آپ کو بتائیں گے، شامل رہیے گا ہمارے ساتھ۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام فرحان ہے اور میری والدہ کا نام ارشاد بی بی ہے۔ میں 4-5 سال سے ذہنی الجھن میں مبتلا ہوں، کبھی دماغ کو کچھ ہونے لگتا ہے، کبھی دل کو، کبھی اندر جلن سی محسوس ہونے لگتی ہے۔ ECG وغیرہ یہ سب کچھ کروایا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ٹھیک ہے۔ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ میرا استخارہ کریں، اور کہیں کوئی جادو یا کوئی بندش تو نہیں ہے، کیونکہ سکون نہیں ملتا۔ نماز کی پابندی بھی کرتا ہوں، درود شریف بھی پڑھ رہا ہوں، لیکن سکون نہیں مل رہا 5-6 سال۔ صحیح، ابھی استخارہ کرواتے ہیں۔ فرحان بھائی آپ کا شامل رہیے گا ہمارے ساتھ۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ جی میرا نام خالد ہے جی، میری والدہ کا نام شمیم ہے۔ مجھے کافی عرصے سے 5-6 سال سے کمر کا درد ہے جی، ٹھیک نہیں ہو رہا، میڈیسن وغیرہ لے لے کے تھک گیا ہوں، تو اس کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیں جی، اور میرا استخارہ بھی کر دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین۔ جی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ ابھی میرا نام ہے، فیصلہ آباد سے بات کر رہا ہوں۔ میری بیگم اصغری مسئلہ بیمار رہتی ہے، دوسرا اولاد نہیں ہو رہی، ہمیں 12-14 سال ہو گئے۔ زوجہ بھی ان کی بیمار ہیں اور بے اولادی کا بھی معاملہ ہے، استخارہ بھی فرمائیے گا، اور ان کی زوجہ کے لیے بھی کوئی وظیفہ ارشاد فرمائے، حصول اولاد کے حوالے سے بھی وظیفہ ارشاد فرمائیے گا۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ والدہ کا نام خالدہ پروین، اس کا نام بدر حسین، مسئلہ شادی نہیں ہو رہی اس کی۔ خالدہ پروین، صحیح ہے، شادی نہیں ہو پا رہی۔ چلیں ابھی استخارہ کرواتے ہیں اور وظیفہ بھی اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میں جمال الدین عرض کر رہا ہوں شکارپور سے، اور میرا عرض ہے یہ کہ مجھے کچھ کاموں میں رکاوٹ آ رہی ہے، کہ عمرے کے لیے جا رہا تھا، تقریباً اس میں بھی رکاوٹیں آ رہی ہے، کچھ کاروبار میں، اور صحت وغیرہ بھی ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، تو یہ آپ ایسی کچھ دعا بھی کریں تو رکاوٹیں ختم ہو جائے، اور میرا استخارہ بھی کر لیں۔ میرا نام جمال الدین ہے اور میری ماں کا نام حشمہ بیگم ہے۔ صحیح، ابھی استخارہ کرواتے ہیں جمال الدین صاحب آپ کا۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ عبد الرحمان بات کر رہا ہوں جی، ضلع خوشحال سے، والدہ کا نام بات بھری ہے۔ استخارہ کرانا ہے، اپنا گھر کے حالات ٹھیک نہیں رہتے، میاں بیوی میں ہمارا اتفاق نہیں ہے، تو اس مسئلے کا کوئی حل بتا دیں، کافی 2-3 سال ہو گئے ہیں۔ صحیح، اللہ پاک آسانی فرمائے، گھر کے جملہ مسائل حل فرمائے۔ عبد الرحمن بھائی ابھی استخارہ کرواتے ہیں آپ کے گھر کا بھی انشاءاللہ۔ استخارے فرما لیجیے۔ حسین بھائی کافی ساری کالز بھی تھیں، یہ بورنگ کے حوالے سے کوئی وظیفہ، کوئی عمل، پانی میٹھا نکل آئے، جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائے، تو کیا وظیفہ اس حوالے سے ارشاد فرمائیں گے؟
ایک مٹی کی ڈھیری لے لیں. فار ایگزامپل مٹی کا ایک ٹکڑا پیس ہوتا ہے نا, اس پیس پہ کسی مارکر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیں, چاہے تو مارکر یوز کر لیں یا پوائنٹر یوز کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر اب بورنگ کر چکے ہیں تو اس میں ڈال دیں, موٹر ڈالنے سے پہلے انشاءاللہ اللہ پاک کا حکم ہوا تو ضرور میٹھا پانی نکلے گا وہاں سے. صحیح. مٹی کی جو ٹھیکری ہوتی ہے, آپ نے مٹی کی ٹھیکری, صحیح ہے. جو مٹی کے برتن بنانے والے ہوتے ہیں, آپ پیسے دے کر کسی سے مٹی کی ٹھیکری لے لیں. عموماً یہ مٹی کے جیسے گملے وغیرہ بناتے ہیں, نرسریاں بنی ہوئی ہوتی ہیں, مٹی کے برتن بیچنے والے ہوتے ہیں. آپ ان کو کچھ پیسے دے کے مٹی کی ٹھیکری لے لیں اور اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آپ پھر اس کے مطابق عمل کر لیں. بورنگ کرواتے وقت آپ اس میں ڈال دیں, انشاءاللہ الکریم پانی وافر مقدار میں ملے گا اور پانی بھی میٹھا نکل آئے گا انشاءاللہ الکریم. اچھا, میسیجز بھی ہیں کچھ روحانی علاج کے حوالے سے. ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے, انہوں نے کہا تھا کہ کمر میں درد اور تکلیف رہتی ہے, اس کا کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں. جی, ہر نماز کے بعد 7 ٹائم اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین, یہ آیت مبارکہ ہر نماز کے بعد 7 ٹائم پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کریں. اب آپ کے جہاں درد ہے وہاں پہ ہاتھ اپنے مل لیں. انشاءاللہ یہ آپ دیکھیں گے خود ہی کہ اس سے بہتری آئے گی اور درد بھی جاتا رہے گا. پڑھنا اپنے ہر نماز کے بعد ہے. پٹھوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے اور یہ بتا رہے ہیں کہ کمر کی طرف اور گردن کے پچھلے حصے میں کافی میرے درد رہتا ہے, اس حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد. چلتے پھرتے یا غنیو کا ورد رکھیں. صحیح ہے, یا غنیو کا ورد رکھیں. یہ مشتاق صاحب ہیں, معلوم کر لیں کہ مجھے نیند نہیں آتی, کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ نیند آ جائے مجھے. 2 وظیفے انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں. 2, ایک قرآنی وظیفہ, ایک ورد ہے. رات کو سونے کا جب ارادہ ہو تو پاؤں سمیٹ کے قرآن پاک کی یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا نومکم سباتا 1 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں. چاہے تو یہ کر لیں, اگر یہ نہیں کر سکتے تو 11 مرتبہ لا الہ الا اللہ 11 مرتبہ پڑھ لیں, انشاءاللہ اچھی نیند آئے گی. یہ جو آپ نے وظیفہ ارشاد فرمایا نا لا الہ الا اللہ, اس کا امیر السنت نے فرمایا ہے, اس کے بارے میں لکھا ہے اس وظیفے کے بارے میں, اگر کسی کو درد وغیرہ کے سبب بھی نیند نہ آتی ہو نا, اب یہ بھی معاملہ ہوتا ہے بعد, اب جیسے کسی کے سر میں درد ہو رہا ہے, کسی کو جسمانی کوئی ایسی تکلیف ہے, کوئی ایسا درد ہے, اس درد کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی ہوتی. تو ناظرین یہ صرف لا الہ الا اللہ 11 مرتبہ 11 ٹائمز اول اور آخر درود پاک کے ساتھ آپ یہ پڑھنا شروع کر دیں, انشاءاللہ الکریم عافیت والی, راحت والی, سکون والی آپ کو نیند آ جائے. لا الہ الا اللہ یہ آپ خود چاہے تو مریض خود پڑھ لے, نہیں پڑھ سکتا مریض کے ساتھ جو بیٹھا ہے وہ اتنی آواز کے ساتھ کہ اس کے کان خود سن سکیں تو وہ خود یہ پڑھتا رہے. مریض کے پاس بیٹھ کر پڑھنے سے بھی الحمدللہ سمجھو اس کو ایک راحت, ایک سکون ملے انشاءاللہ. تو یہ وظیفہ پڑھیں, انشاءاللہ کریم فائدہ حاصل ہوگا. آئیے ناظرین, اب وقت ہوا ہے استخاروں کے جوابات کا. اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھی. جی حسنین بھائی ارشاد فرمائیں. اللہ پاک ہمارے تمام مریضوں پر اپنا خاص فضل فرمائے. کچھ میسیجز تھے, ان میں سب سے پہلے ایک انیلا بی بی تھی, ان کی والدہ کہہ رہے تھے کہ شادی کے حوالے سے کافی عرصے سے پریشان ہیں, اور اسی کے ساتھ خالدہ پروین, ان کا بھی شادی کا معاملہ تھا. استخارہ ہوا ہے, وقتی آزمائش ہے. وظیفہ نوٹ کیجئے, آپ روزانہ سونے سے قبل جو ہے 41 ٹائم 41 مرتبہ جو ہے سورۃ الاخلاص پڑھیں گے 90 ڈیز تک, 90 دن تک پڑھیں گے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ شادی کا مسئلہ یہ آپ کا حل ہو جائے گا. خالد بن شمیم تھے. اچھا, اس میں ہی میں چاہوں گا کہ یہ بھی وضاحت ارشاد فرما دیجیے. اب جیسے آپ نے 41 مرتبہ پڑھنی ہے 90 ڈیز, یعنی یہ میں سمجھتا ہوں کہ 3 مہینے کا عمل آپ نے ارشاد فرما دیا. جی اچھا, اب 3 مہینے مسلسل پڑھنا ہے اس کو, اور اگر بالفرض کسی دن عمل چھوٹ گیا, نہیں پڑھ سکے, پھر کیا کیا جائے؟ ویسے کنٹینیوس ہی یہ مسلسل پڑھنا ہے, اور قبلہ امیر اہل سنت نے تو اس کے حوالے سے فرمایا ہے کہ دوران عمل ہی جو ہے وہ انشاءاللہ شادی ہو جائے گی. شادی ہو بھی جائے پھر بھی آپ نے عمل یہ کنٹینیوس کرنا ہے. شادی ہو بھی جائے انشاءاللہ, شادی کی بات طے ہو جائے, کہیں پر رشتہ معاملہ طے ہو جائے, رشتہ طے ہو جائے, تو تک یہ آپ نے عمل جو کنٹینیو کرنا ہے اس کو. اچھا صحیح ہے. اچھا, اب اس میں یہاں ناظرین ایک بات یاد رکھیے گا کہ دیکھیں, جن دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا منع ہے, ان دنوں میں پھر جب یہ وظیفہ پڑھیں نا تو سورہ اخلاص کا ابتدائی لفظ یہ قل نہ پڑھیں, بلکہ هو اللہ احد سے شروع کریں, اور پھر اس وظیفے کو بلا نیت قرآن پڑھا جائے, بنیت حمد و ثنا. صحیح, بلا نیت قرآن کی نیت سے نہیں بلکہ حمد و ثنا کی نیت سے اس وظیفے کو پڑھیں, انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہو. اچھا, یہ عمل ایسا ہے کہ جسے شادی کرنی ہے وہ خود ہی اس وظیفے پر عمل کرے. اللہ جی, اس وظیفے کو کوئی اور کسی کی طرف سے یہ عمل نہیں کر سکتا, انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. جی مزید خالد بھائی تھے, کمر کا درد کا انہوں نے استخارہ کروایا تھا, بیماری کا اشارہ ہے, اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے.
بیماری کا اشارہ ہے. بیماری کے لیے ایک بہترین وظیفہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں میں. آپ نے کرنا یہ ہے کہ فجر کی فرض اور سنتوں کے بیچ میں جو ہے آپ نے 41 ٹائم سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے. 41 ٹائم سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے. انشاءاللہ اس کی برکت سے جو ہے یہ کمر کا جو مسئلہ ہے وہ آپ کا دور ہو جائے گا. نیکسٹ سے ہمارے فرحان بھائی وہ پریشانی کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم پریشان رہتے ہیں. اللہ پاک ان پر بھی اپنا خاص فضل فرمائے. ان کا استخارہ کیا, نظر کا اشارہ ہے. آپ فرحان بھائی کریں یہ کہ سورہ قلم کی سیکنڈ لاسٹ آیت جو ہے وہ پڑھ لیا کریں, طاق عدد میں پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں جب بھی یہ پریشانی والی گھبراہٹ والی کنڈیشن ہو, تو انشاءاللہ اس سے آپ کو ریلیف ملے گا. نیکسٹ سے ہمارے محمد علی بھائی بے اولادی کے لیے انہوں نے استخارہ کروایا تھا. محمد علی بھائی پریشانی کی بات نہیں, اللہ پاک فضل فرمائے گا. جادو جنات وغیرہ کا اشارہ نہیں ہے, آزمائش ہے. اللہ پاک فضل فرمائے. آپ وظیفہ نوٹ کیجئے, آپ نے جو ہے 41 ٹائم 41 مرتبہ یا اولو آپ نے اور آپ کی زوجہ نے 41 ٹائم یا اولو پڑھنا ہے, اور یہ 40 دن تک پڑھیں. اللہ پاک فضل فرمائے گا. نیکسٹ سے ہمارے جمال الدین بھائی اور عبد الرحمن بھائی. یہ جمال الدین بھائی ویزا وغیرہ کے حوالے سے انہوں نے استخارہ کروایا تھا, اور ہمارے عبد الرحمن بھائی جو ہے انہوں نے پریشانی وغیرہ کے حوالے سے استخارہ کروایا تھا. آزمائش ہے, اللہ پاک فضل فرمائے گا. وظیفہ نوٹ کیجئے جمال بھائی اور عبد الرحمن بھائی, آپ نے روزانہ 100 مرتبہ یا سمیعو 100 مرتبہ یا سمیعو پڑھنا ہے. پڑھ کر جو ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے. انشاءاللہ آپ کا ویزا کا جو معاملہ ہے وہ حل ہو جائے گا اور پریشانیاں بھی دور ہوں گی. اللہ پاک ہمارے تمام مریضوں پر اپنا خاص فضل فرمائے. آمین آمین. آئیے ناظرین مزید شامل کریں گے آپ کی کالز, دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. جی کال چلائیے گا. میرا نام محمد احمد خان جماعتی, میں لاہور شہر سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ آیت کریمہ کا ورد کر سکتے ہیں اور کوئی مسئلہ تو نہیں؟ اگر ہم پڑھیں تو کب پڑھنی چاہیے اور اس کی کتنی تعداد میں اسے پڑھنا چاہیے؟ اس حوالے سے بتا دیجئے. اور بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ یہ جلالی عمل ہے, اور کیا اس کو پڑھا جا سکتا ہے؟ اور دعا بھی کروانی تھی اپنی صحت کے لیے, تو میرے لیے دعا بھی فرما دیجئے گا. بہت شکریہ, جزاک اللہ. آمین 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 آمین. جی بالکل انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ قبلہ سید صاحب تشریف فرما ہیں, موجود ہیں. دعا بھی آپ کے لیے کروائیں گے, دیگر ناظرین کے لیے بھی الحمدللہ عز و جل پروگرام کے اختتام پر دعا کی جائے گی. شامل رہیے گا ناظرین کہ دعاؤں کے ذریعے بھی بڑی بڑی مشکلات دور ہو جاتی ہیں, بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں. شامل رہیے گا آپ بھی, دیگر ہمارے ناظرین بھی شامل رہیے گا. انشاءاللہ الکریم آپ کے لیے بھی دعا کی جائے گی. جی نیکسٹ کال دیجیے گا. علاج استخارہ میں سوال شاہ صاحب سے. میرے بھائی کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے, طبیعت کافی ناساز ہے. پہلے تو آپ سے دعا کی عرض کرنی ہے, اور دوسری عرض یہ کرنی ہے کہ کوئی وظیفہ بھی ہو تو ارشاد فرما دیجیے گا. جزاک اللہ خیر. آمین آمین. جی نیکسٹ کال دیجیے گا. شاہ صاحب میری والدہ کی طبیعت بہت ناساز رہتی ہے, میری والدہ کے لیے دعا فرما دیجیے گا. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین. اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے. شامل رہیے گا. نیکسٹ کال دیجیے گا. روحانی استخارے میں یہ معلوم کرنا تھا کہ میرے پیٹ میں کافی تیزابیت ہوتی ہے, کھانا بھی جلد ہضم نہیں ہوتا, پیٹ کا بھی مسئلہ رہتا ہے. اس حوالے سے کوئی روحانی علاج یا کوئی گھریلو علاج ارشاد فرما دیے, اور شاہ صاحب سے دعا بھی کروانی ہے. جی بالکل انشاءاللہ الکریم دعا کروائیں گے ابھی آپ کے لیے بھی. اور پیٹ کی تیزابیت, پیٹ کی بیماری کے حوالے سے آپ نے کہا, چلیں اس حوالے سے بھی انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو بتائیں گے. نیکسٹ کال دیجیے گا. جی میں عبد المجید بات کر رہا ہوں. جی میرے بڑے بھائی ہیں, یورپ میں ہوتے ہیں, 1 سال ہو گئے ادھر, بیچاروں کو کام وام کے سلسلے میں بہت پریشان ہیں, تو نہیں ان کا کام لگ رہا ہے, تو استخارہ کر دیں, پتہ کریں کیا مسئلہ ان کے ساتھ. عبد القدیر نام ہے ان کا, والدہ کا نام رقیب النساء ہے. رقیب النساء نام آپ نے والدہ کا بتایا, اور ان کے بھائی کا نام ہے عبد القدیر. بیرون ملک میں ہیں, کافی پریشان ہے, کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے, کام کاج نہ ہونے کی وجہ سے. استخارہ بھی کیجیے, اور یہ بھی ارشاد فرمائیے گا کہ کیا ان کا پاکستان واپس آنا بہتر ہے یا نہیں. قبلہ سید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. دعاؤں کے حوالے سے بھی حضور کافی ساری کالز بھی ہیں, اور آپ کے سامنے بھی کئی کالز آئی ہیں. اچھا یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے, انہوں نے والدہ کی طبیعت کے حوالے سے کہا, کسی نے کہا کہ میرے والدین کے لیے بھی دعا کیجیے گا. یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے, انہوں نے بھتیجے کی ولادت کے حوالے سے کہا تھا کہ بھتیجے کی ولادت ہوئی ہے, اور اولاً انہوں نے دعا کا بھی کہا ہے. تو بچوں کی ولادت ہوتی ہے تو عموماً بعض اوقات بچے کمزور ہوتے ہیں, بعض اوقات پیلیا ہو جاتا ہے. تو بچے صحت مند رہیں, بچے بیمار نہ ہوں, بچوں کے ساتھ اللہ نہ کرے اگر کسی بیماری میں وہ مبتلا ہو جائیں, کسی تکلیف میں ہوں, تو بچوں کی صحت یابی کے لیے کیا وظیفہ کیا جائے. وظیفہ بھی ارشاد فرمائیے گا, اولاً دعا بھی ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ اختتام پر سب کے لیے دعا ہوگی, اور خصوصی طور پر ان کے لیے عرض کرتا ہوں کہ اللہ پاک
ان کے भतीजे को सेहत आफियत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन अल्लाह। और इनके लिए रूहानी इलाज में ये वजीफ़ा है कि ये या बर्रो 7 मरतबा पढ़कर बच्चे पर दम कर दें और अल्लाह के सुपुर्दगी में बालिग होने तक दे दें, इंशाअल्लाह रहमान बच्चा बलाओं से महफूज रहेगा। सुभान अल्लाह। 7 मरतबा आप पढ़ें इस एतक़ाद के साथ, अल्लाह के इस नाम की बरकत से शिफा मिल जाएगी। और बच्चे देखें परेशान ना हुआ करें, बच्चे जो हैं वो बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। ज़ाहिर है जब ग्रोथ होती है बच्चे की तो जब दांत निकालता है तब भी बच्चा बीमार हो जाता है। इसी तरह बच्चे गिरते पड़ते रहते हैं, ऐसे ही गिरते पड़ते वो बड़े हो जाते हैं, तो बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। और तो वालिदैन परेशान ना हुआ करें और जो है वो अल्लाह पर कामिल भरोसा रखें, तवक्कुल करें, दुआएं मांगें और बीमारी के साथ साथ उसके लिए ये दुआ भी करें कि बीमारी से शिफा मिल जाए और ये दुआ भी शामिल हो कि बच्चा नेक भी बन जाए। माशाअल्लाह। या बर्रोस जो है वो 7 मरतबा पढ़कर बच्चे पर आपने दम करना है। अच्छा, ये अब जैसे बच्चे की विलादत हुई तो हुक्म तो ये है कि अजान कही जाए, सीधे कान में अजान कही जाए, उल्टे कान में इकामत किया, तो अजान के बाद भी ये वजीफा पढ़ सकते हैं या अजान से पहले भी पढ़ा जा सकता है? जी ये पढ़ा जा सकता है। और ये अजान का आपने जो फरमाया ना, इसमें ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। सही कि अजान में यानी बच्चे की पैदाइश के बाद बाज़ औक़ात इंतज़ार करते हैं कि फ़लाँ को हम बुलाएंगे, अब वो बहुत दूर है, मसरूफ़ है, तो उसमें 2-2 दिन गुजार देते हैं बाज़ औक़ात। सही पैदाइश हो जाए तो पहले ही उसके कान में जो आवाज़ जाए वो अल्लाह के नाम की जाए। तो दाएं कान में अजान दें, बाएं कान में आप जो है वो इकामत करें और दुआ करें और फिर तहनीक करें, यानी उसको शहद चटा दें आप किसी नेक शख्स से जो है वो अपने मुंह में लेकर, इसके बाद वो उसको खजूर भी लिखा है किताबों में और शहद भी है, तो ये तहनीक का अमल होगा। और इसी तरह कान में अजान कही जाएगी तो बच्चा बहुत सारी बीमारियों से महफूज रहेगा। और ये या बर्रो भी आप 7 मरतबा पढ़कर उस पर दम कर देंगे, इंशाअल्लाह वो बच्चा सेहतयाब रहेगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये बड़ी प्यारी आपने बात इरशाद फरमाई। बातें तो सारी प्यारी हैं अल्हम्दुलिल्लाह सवजल आपकी, कि दूसरों का इंतज़ार कर रहे होते तो खुद भी तो अजान दे सकते हैं ना, बच्चे के वालिद हैं, भाई वगैरह हैं, घर के फर्द भी रोज़ाना 5 टाइम सुन ही रहे ना अजान जी। अच्छा 5 टाइम नहीं सुन ले तो 3 टाइम सुन ले, कहीं ना कहीं ऐसे मकाम बात पर दुनिया में देखे ना अजान तो जो है वो कहते हैं कि एक जगह से शुरू होती है और दुनिया के दूसरे कोने तक अजान कंटिन्यू जारी रहती है। माशाअल्लाह। कहीं सुबह है, कहीं दोपहर है, कहीं शाम है, तो फजर की अजान जो शुरू होती है ना तो दूसरी फजर के आने तक वो अजान जारी रहती है। इसकी पूरी कैलकुलेशन मदनी चैनल पर बयान भी हुई थी। तो पहली जो है आवाज़ बच्चे के कान में जब अल्लाह के नाम की जाएगी और किसी नेक शख्स के लुआब से उसकी तहनीक होगी, जिसको गुट्टी कहते हैं, वो उसको मिल जाएगी ना, उसकी बरकतें वो सारी ज़िंदगी पाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो ये अजान ये भी एक रूहानी इलाज है। अल्लाह तबारक व तआला के नाम पाक में बरकतें, जहाँ तक अजान की आवाज़ जाती है शैतान भाग जाता है। और घरों में भी अजान देनी चाहिए कि अल्लाह की ख़ास रहमतों बरकतों का नुज़ूल होता है। अच्छा उधर ये भी इरशाद फरमा दीजिए, ये एक इस्लामी भाई थे पेट की तेज़ाबियत, पेट के ख़राब होने के हवाले से कह रहे थे, उन्होंने कहा था कि कोई घरेलू इलाज, कोई देसी इलाज या कोई वजीफ़ा, कि अल्लाह ना करे पेट ख़राब रहता हो, कब्ज़ की शिकायत रहती हो, बाद औक़ात होता है खाने पीने में बेहतियाती हो जाती है, बदहज़मी की शिकायत हो जाती है, तो क्या अमल किया जाए, क्या एहतियात की जाए, क्या वजीफ़ा पढ़ा जाए? रूहानी इलाज तो इसका ये कि या अज़ीमों 7 मरतबा पढ़ना है और या अज़ीमों 7 मरतबा पढ़कर पानी पर दम कर लें और वो पानी पी लें, इंशाअल्लाह पेट के जुमला अमराज इससे दूर हो जाएंगे। याद कर लीजिए, या अज़ीमों या अज़ीमों या अज़ीमों 7 मरतबा आपने पढ़ना है और पानी पर दम करना है। इसके साथ साथ जो आपने कहा है कि भाई वो इलाज बताएं, अब देखें वो इलाज बताने के साथ साथ कुछ परहेज भी करना पड़ता है। फास्ट फूड की अगर कसरत है, हर वक्त बाहर का खाना खाना है और मिर्चों वाला खाना खाना है और फिर ये भी शिकायत करनी है जनाब कि जो है वो मुझे तेज़ाबियत रहती है, मुझे बहुत डकारें आती हैं और मेरा हाजमा ख़राब रहता है, तो आपने अपने आप पर गौर करना है कि आप सुबह शाम खा क्या रहे हैं। तली हुई चीज़ें, सुबह आपने अंडे सारे तले हुए खा लिए जनाबे वाला, आपने कढ़ाई बनाई वो मक्खन के अंदर बनाई, रात में आप ब्रोस्ट से के बगैर आपको चलता नहीं है, पिज़्ज़ा आपके खाने की आदत है, तो फिर जो है वो ये सब कुछ खाता है और उसके बाद रोता भी है, तो फिर इसका कोई इलाज नहीं है, परहेज़ करना होगा आपको। हाँ कभी कभी अगर ऐसी चीज़ें आपने खा ली और जो है वो अगर ऐसा मामला हो गया और तेज़ाबियत हो गई तो उसके लिए कुछ चीज़ें हैं, आप अदरक का इस्तेमाल रखें, मगर अपने तबीब से ज़रूर मशवरा करें। बाज़ के जुनैद भाई मिजाज होते हैं
ان کو بعض چیزیں موافق نہیں آتی. صحیح. بعض کو کھجور موافق نہیں ہے، بعض کو جو ہے مختلف چیزیں شہد وہ موافق نہیں آتا، کیونکہ بلغمی بعض کے مزاج ہوتے ہیں، تو ان کو بلغمی جس سے بلغم بڑھ جاتا ہے وہ ادویات یا وہ مفردات، یعنی وہ سنگل چیزیں. مفردات کیا ہیں کہ ایک چیز سے جس کا علاج کیا جائے، چاہے غذائی علاج ہی بعض اوقات کو موافق نہیں آتے، وہ چیز چونکہ اس کے مزاج کے مطابق نہیں. صحیح. ادرک یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے، کھانے پکانے میں ڈالی جاتی ہے، اس کا قہوے میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے. اگر ادرک جو ہے یہ تیزابیت بھی دور کرتی ہے، ہاضمہ بھی کرتی ہے، تو ادرک کا استعمال بہت آسان ہے. دماغی کام کرنے والے، بلغمی مزاج والے، اسی طرح یہ ادرک خون کی روانی کو درست رکھتی ہے، بلغم نکالنے میں یہ مددگار ہے. ماشاء اللہ. ادرک شہد کے ساتھ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں آپ. اسی طرح جن کو قبض کے جو مریض ہیں، دائمی قبض کے، تو وہ بھی ادرک کا استعمال کر سکتے ہیں. جوڑوں کا جن کو درد ہے وہ بھون کر اس کو استعمال کر سکتے ہیں مچھلی کے ساتھ. بلکہ بعض کتابوں میں تو میں نے پڑھا کہ جو مچھلی کھا لے، بعض اوقات گرمی کے موسم میں مچھلی کھا لی، یا رمضان کے دن میں سحری کر لی مچھلی سے، اب تو روزہ رکھ لیا. صحیح. تو سحری کے بعد جب اس نے مچھلی کھا لی تو سونٹ لے لے، یہ خشک ادرک، صحیح، سوکھی ہوئی ادرک کا پاؤڈر کھا لے، انشاءاللہ مچھلی کھانے کے بعد جو پیاس ہے نا وہ اس کو ادرک کھانے سے محسوس نہیں ہوگی. صحیح. تو ادرک کے بہت سارے فوائد ہیں. چائے بنا لیں آپ ادرک کی، بلغم کے بھی معاملات حل ہوں گے، نزلے میں بھی یہ فائدہ مند ہے. اور چائے جس طرح پکاتے ہیں کہ ادرک کا ٹکڑا اس میں آپ ڈال دیں، چائے کی پتی ڈالی، پانی ڈال دی اور ادرک کا ایک ٹکڑا ڈال دیں، اب اس کو بوائل کر دیں اور آخر میں دودھ ملا کر یہ ادرک والی چائے پئیں، انشاءاللہ رحمان آپ کے بلغمی امراض بھی دور ہوں گے، آپ کا ہاضمہ بھی صحیح رہے گا. ماشاءاللہ. بھائی اپنے ڈاکٹر سے پہلے ضرور مشورہ کر لیجئے گا یہ چائے پینے سے پہلے بھی، کیونکہ بڑی پیاری بات سید صاحب نے فرمائی کہ ہر ایک کی طبیعتیں، مزاج یہ مختلف ہوتے ہیں نا، کسی کو راس آ جائے، کسی کو راس نہ آئے. تو بہرحال اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، فضل فرمائے. اور پیٹ کی بیماری کے حوالے سے وظیفہ بھی آپ کو بتا دیا گیا. اچھا، اس کا ایک مخصوص تعویذ بھی ہوتا ہے جو روحانی علاج کے اسٹال پر دیا جاتا ہے پیٹ پر باندھنے کے لیے. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیٹ میں رسولیاں ہو جاتی ہیں، گلٹیاں ہو جاتی ہیں، انفیکشن ہو جاتا ہے، بعض اوقات بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہو جاتے ہیں، پیٹ کے اور بھی کافی سارے امراض ہیں وہ ہو جاتے ہیں. تو یہ تعویذ بھی حاصل کیجیے، وظیفہ بھی آپ کو بتایا گیا، گھریلو علاج بھی بتا دیا گیا، تو تینوں پر عمل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. جی استخاروں کے بھی کچھ جوابات. عبد المجید بھائی تھے ہمارے، انہوں نے اپنے بھائی کے حوالے سے، عبد القدیر کے حوالے سے استخارہ کروایا تھا. بیرون ملک میں ہیں اور کافی پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے لیے عافیت والا معاملہ کرے. ان کا پاکستان آنا بہتر ہے یا نہیں، اس حوالے سے استخارہ ہوا ہے. ان کا پاکستان آنا بہتر ہے، اور ان کے لیے ایک وظیفہ بھی عرض کرتا ہوں، یہ بھی اور ان کے گھر والے بھی اور یہ عبد القدیر بھائی بھی جو ہیں، کثرت کے ساتھ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم کا ورد کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، تو انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی. صحیح ہے، ماشاءاللہ. چلیں، اچھا یہ ایک اور میسیج آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ پتے کی پتھری کا کوئی ہے وظیفہ؟ پتھری کے حوالے سے آپ کو بہترین ایک وظیفہ عرض کر دیتا ہوں میں، آسان بھی ہے اور کثرت کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. روزانہ 111 مرتبہ جو ہے یا سلامو، 111 مرتبہ یا سلامو پڑھ کر پانی میں دم کر کے پیجئے، انشاءاللہ اس کی برکت سے پتے کے جو امراض ہیں وہ دور ہو جائیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. تو پتے کی پتھری بھی نکل جائے گی، گردے کی پتھری بھی انشاءاللہ الکریم نکل آئے گی. یہ ایک میسیج بھی آیا ہے سید صاحب آپ کے لیے کہ جنید بھائی رکن شورا سے ہماری مشکلات بھی حل ہو جائیں، اس کے لیے دعا کی بھی درخواست ہے اور دعائیں مدینہ کی بھی عرض ہے، تو ان کے لیے بھی دعا فرما دیجیے گا. اچھا یہ ایک اور میسیج ہے کہ معدہ بہت زیادہ خراب رہتا ہے، کچھ بھی کھاتی ہوں تو پیٹ زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے. ابھی کچھ دیر پہلے آپ کو سید صاحب نے وظیفہ بھی ارشاد فرمایا تھا یا عظیم و 7 مرتبہ پڑھنے کا، وہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے بالکل آپ پی سکتے ہیں. اچھا یہ ایک اور میسیج ہے کہ میرے اولاد نہیں ہو رہی، اس حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائے. اولاد کے لیے ابتدان میں نے ایک وظیفہ عرض کیا کہ آپ 41 مرتبہ جو ہے یا اولو 40 دن تک دونوں زوجین جو ہے پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ اس کی برکت سے صاحب اولاد ہوں گے انشاءاللہ الکریم. انشاءاللہ الکریم. حصول اولاد کے لیے تعویذات وغیرہ بھی حاصل کیجیے گا. روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں، فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل امیر السنت دامت بقاتم العالیہ کی ان تعویذات کی برکتیں ہیں کہ الحمدللہ عز و جل کرم ہوتا ہے اور حالات بدل جاتے ہیں، مسائل حل ہو جاتے ہیں اور بیماریاں بھی دور ہوتی جاتی ہیں. تو اس کے لیے آپ بالکل روحانی علاج کے اسٹال
سے رابطہ کر کے اپنا روحانی علاج مکمل یہ آپ کروائیں، اور آن لائن بھی روحانی علاج کروا سکتے ہیں۔ اس کے لیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجیے گا۔ ناظرین، پروگرام کا وقت بھی اختتام کی جانب ہے۔ حضور دعاؤں کے حوالے سے بھی کافی ساری کچھ کالز تھیں، میسیجز بھی کچھ آئے ہیں دعاؤں کے حوالے سے، اور ایک میسیج یہ بھی آیا تھا کہ ہماری مشکلات کافی ہیں تو سید صاحب سے دعا بھی کروا دیجیے گا، تو ان کے لیے بھی اور تمام ہی ہمارے ناظرین کے لیے دعا فرما دیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ پروردگار تیرے بندے جو پریشان حال ہیں، مالک رحمت کی نگاہ فرما، بیماروں کو شفا یابی نصیب کر، مقروضوں کے قرض ادا ہو جائیں مولا، اور قرضوں سے خلاصی پائیں۔ اے اللہ، جو بے روزگار ہیں اور اچھا روزگار مل جائے، بے اولاد ہیں، بے اولادوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا، بعض کے نومولود بچے علیل ہیں، اللہ انہیں شفا مل جائے، اور بعض نے مغفرت کے لیے دعا کے لیے کہا، بعض نے اپنے والدین سے ملنے میں ان کو مشکلات ہو رہی ہیں، اے اللہ ان کی مشکلات حل ہو جائیں۔ رشتوں کے مسائل ہیں بعض کے ساتھ، بعض کے سر درد کے مسائل ہیں، اور عمر شاہ نے اپنی والدہ کے لیے شفا یابی کے لیے کہا ہے، بعض کو پیٹ کے امراض کے مسائل ہیں۔ مولا جتنے مریض ہیں، یا شافی الامراض، سب کو شفا دے مولا، صحت نصیب کر دے مولا۔ مولا بیماریاں دور کر دے، قرض داریاں دور کر دے، لاچاریاں دور کر دے، معذوریاں دور کر دے، بے اولادیاں دور کر دے، بے سکونیاں دور کر دے مولا۔ خاص رحمت کی نگاہ فرما پروردگار۔ محبوب علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں اے اللہ ہم سارے مریضوں کو شفا دے دے، اور سب پریشان حالوں پر رحمت کی نگاہ فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے۔